جگر کے امراض دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وہ کیا وجوہات ہیں؟ کھانے پینے کی کیا غلطیاں ہیں اور ان کو کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ جگر کو، لیور کو کیسے ہم ڈیٹاکس کر سکتے ہیں بہت آسان سی ریمیڈیز کے ساتھ، کچھ تھوڑی سی ہربل ریمیڈیز کے ساتھ. تو اسی کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ آج. دیکھتے رہیے گا پوری ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر فیصل سید، ہیلتھ اینڈ بیوٹی کنسلٹنٹ، اور اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو بہت خوش آمدید. جگر کے امراض اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں دن بدن کچھ امراض ہیں جن کی بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں ایک ڈائبٹیز ہے، دوسرا ہماری کڈنی کے پرابلمز ہیں، تیسرا ہمارا لیور ہے، اسی طرح سے معدے کے امراض ہیں، ڈپریشنز ہیں. یہ وہ امراض ہیں جن کو میں کیٹیگرائز 1 to 1 کی بات نہیں کر رہا. یہ سارے جو ہیں امراض یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو یہ سارے امراض کہیں نہ کہیں ہماری ڈائٹ سے متصادم ہیں یا ہمارے لائف اسٹائل سے متصادم ہیں. تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں، چاہے میں ہوں چاہے ہمارے کلیگز ہوں، تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں، اپنے لائف اسٹائل کو اچھا رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے مسائل سے نہیں گزرنا پڑے گا جیسے کہ آج کل لوگ گزر رہے ہیں. بہرحال ہم اپنا ٹاپک محدود کرتے ہیں صرف جگر تک. جگر یعنی کہ لیور ہمارے ایک سب سے امپورٹنٹ، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ وائٹل آرگن ہے، جو ہماری باڈی کے تقریباً 500 سے زیادہ افعال کو سنبھالتا ہے. اور یہ 500 افعال بدن کے، جسم کے سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کوئی اتنا آسان ٹاسک نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مضبوط بنایا ہے. اس میں خدا کی طرف سے ایسی صلاحیت ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ ڈیٹاکس ہوتا جاتا ہے اور اپنی جو کیپیسٹی ہے باڈی کو اپنے تمام تر فائدے پہنچانے کی، اس کو جاری و ساری رکھتا ہے. لیکن جب ہم اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، ہم اس کے ساتھ غذائی زیادتی کرتے ہیں، تو پھر یہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے اور ہماری طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے اور ہمارے امراض بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جگر بہت دیر میں، مطلب بہت سلولی ٹاکسک ہوتا ہے، یا اس کے افعال جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فطرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک بڑا مضبوط آرگن ہے. لیکن بہرحال جب اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ پڑ جاتا ہے تو پھر یہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے افعال کو دھیما کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہمیں کچھ ویزیبل سائنس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا جگر اب ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھے ٹھیک کرو، نہیں تو پرابلمز بڑھتے چلے جائیں گے. اب یہ سائنس کیا ہو سکتے ہیں، جنرلائز سے بھی اور کچھ تھوڑے سے خاص طور سے جو صرف لیور سے متعلق ہیں وہ بھی. ان کو ہم کیٹیگرائز نہیں کریں گے. میں آپ کو سارے سمٹمز بتاتا ہوں، سائنز اینڈ سمٹمز. اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن موسٹلی زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جگر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، تو پھر آپ کو یہ پرابلمز کلیکٹیولی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں سے بہت سارے سمٹمز آپ کو اپنے اندر محسوس ہوں گے، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا جگر جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. سب سے پہلی چیز، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے چہرے کی رنگت خراب ہو رہی ہے، داغ دھبے پڑ رہے ہیں، بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں. جگر کا ایک کام ہے کہ یہ فیٹ کو بھی بریک ڈاؤن کرتا ہے. جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا موٹاپا یا ان کا فیٹ کسی طرح کٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا، تو پھر یقینی طور پہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں جگر تو متاثر نہیں ہو چکا. اگر جگر کو ٹھیک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ خود ہی ان کا موٹاپا بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو بلا وجہ کی ایچنگز ہو جاتی ہیں، ریشز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، الرجیز شروع ہو جاتی ہیں، کھجلی شروع ہو جاتی ہے، ہائفز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ایسی اسکن کے پرابلم شروع ہو جائیں، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ کو لیور کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کا جو رنگت ہے وہ پیلاہٹ مائل ہو جائے گی، آپ کے ناخنوں کی رنگت پیلاہٹ مائل ہو جائے گی، آپ کے آنکھوں کی جو یہ سفیدی ہے اس میں پیلاہٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی.
اور پھر اس کے ساتھ آپ کا پیشاب جو ہے وہ بھی گہرا پیلا رنگ یا تھوڑا سا گاڑھا بھی ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو متلی ہو سکتی ہے، آپ کی کھانے کی رغبت نہیں ہو سکتی، بھوک لگے لیکن کھانا سامنے آئے اور رغبت نہ ہو کھانے کی، تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کا لیور متاثر ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو جس وقت اسٹول جو ہے آپ کا جو پخانہ ہے وہ تھوڑا سا پیلاہٹ مائل ہو جائے، ہلکے رنگ کا ہو جائے، پھیکا سا ہو جائے، تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کا لیور ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جن کو خون کی کمی کی شکایت ہے وہ بھی ضرور اس کو چیک کریں، کیونکہ لیور کا کام خون کو بھی صاف کرنا ہے، تو اس لیے جن لوگوں کو انیمیا کی شکایت ہوتی ہے، خون کی کمی کی شکایت ہے، ان کو بھی ضرور اپنا لیور چیک کروانا چاہیے۔ تو یہ کچھ ایسے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جو ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر اس میں سے 4 سے 5 سائنز اینڈ سمٹمز آپ کو کوئی مل رہے ہیں اپنے اندر، تو پھر ضرور اپنے لیور کو چیک کیجیے اور کوئی ایسی چیزیں استعمال کیجیے جو آپ کے لیور کو ڈیٹاکس کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیور کو ہم کیسے گھر میں ڈیٹاکس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غذا میں سے چکنائی کو کم کر دیں، مرغن غذاؤں کو تھوڑا سا کم کر دیں، پروسیسڈ فوڈز کو کم کر دیں، جو مارکیٹ کے جنک فوڈز ہیں ان کو کم کر دیں، فرائیڈ چیزوں کو کم کر دیں۔ یہ ہر چیز میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں تو اب آپ کو اپنی لائف سے 99% تو نکال ہی دینی چاہیے۔ 1% یعنی کہ مہینے میں ایک دفعہ اگر آپ کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنا کم کر سکیں وہ کر دیجیے۔ اس کے علاوہ زیادہ چکنائی والی غذائیں ہو گئیں، زیادہ مرغن غذائیں ہو گئیں، ان کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ کچھ لوگ الکوہل کے عادی ہوتے ہیں۔ الکوہل جگر کو خراب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، بالکل سمجھ لیجئے کہ لیور کو گلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ الکوہلک ہیں، اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ وہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ٹاکسنس کے ساتھ سانس لینا پڑتا ہے، یا اگر ہم ایئر پولوشن کو پانی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لیور کو خراب کرنے کے، جراثیم پہنچانے کے لیے، تو ایئر، واٹر، ڈائٹ، ان سب چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پیوریفائی کرنا پڑے گا اپنے آس پاس کی چیزوں کو جتنا میکسیمم حد تک کر سکتے ہیں۔ ایئر ہماری اس میں کسی حد تک نہیں ہے، ہم ہر جگہ کی ہوا کو صاف نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نقصان نہ دیں۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی ایسی خصوصی طور پہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کا جگر خوش رہے گا، ہیلدی رہے گا، ڈیٹاکس ہوتا رہے گا ساتھ کے ساتھ ہی، اور آپ کو آپ کی صحت کے لیے، آپ کے لیے بہترین کام کرتا رہے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو بہت مزیدار بھی ہے وہ ہے گنے کا جوس۔ جی بالکل، گنے کا جوس سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اگر صاف ستھرا گنے کا جوس صاف ستھرے گلاس میں صاف ستھری مشین سے نکلا ہوا ہے تو یہ ایک ایسا اعلیٰ ٹونک ہے جگر کے لیے کہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ کس قدر زبردست چیز ہے۔ اور اس کا پینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر آپ خاص طور سے لیور ڈیٹاکس کر رہے ہیں تو سب سے اچھا وقت ہوگا صبح نہار منہ کا، کہ آپ نے کم سے کم 2 ہفتے صبح نہار منہ 1 گلاس، جو بڑا ہمارا شیشے کا گلاس ہوتا ہے، وہ 1 گلاس آپ نے بلا ناغہ پینا ہے اور 2 ہفتے پینا ہے۔ آپ کا جگر بڑا خوش ہوگا اس عمل سے آپ کے، اور وہ کہے گا کہ چلیں شکر ہے ان کو بھی خیال آیا کہ یہ مجھے ٹھیک سے رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا اور سائڈ پہ جائیں تو ناریل کا پانی بہترین چیز ہے آپ کے لیور کے لیے۔ جن لوگوں کو اگر فرض کریں کچھ علاقوں میں گنے کا جوس اویلیبل نہیں ہوتا تو ناریل کا پانی پی سکتے ہیں، جہاں پہ ناریل کا پانی اویلیبل نہ ہو وہ گنے کا جوس پی سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا متبادل، بالکل بھی نہیں ہے۔ گنے کے جوس کی بالکل اپنی خصوصیات ہیں، اپنی ایفیکیسی ہے، ناریل کے پانی کی اپنی ایفیکیسی ہے، لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں۔
ادرک بہت اچھا ہے لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے، ٹرمرک یعنی کہ ہلدی بہت اچھی چیز ہے لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے، آملہ بہت اچھی چیز ہے لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے۔ اس طرح تو بے تحاشا ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ٹاپ آف دی لسٹ ہمارے گنے کا جوس یعنی کہ شوگر کین جوس بہترین چیز ہے۔ تو اس کو ضرور استعمال کریں جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کا لیور ہیلدی ہو، یا 2-3 مہینے کے بعد آپ 2 ہفتے گنے کا جوس پی ہی لیا کیجیے، انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کو کسی اور ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہوا، آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں یا خدا نخواستہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے ایک زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہرب ہماری ہوتی ہے، اونٹ کٹارا کہا جاتا ہے اس کو، وہ بہت اچھی ہے ہمارے لیور کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک چیز ہرب بڑی زیادہ استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ انڈیا میں، پاکستان میں بھی اس کا استعمال ہے، لیکن پاکستان میں اس کو کم استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ وہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں کٹکی، ٹھیک ہے، آپ لیں گے پنسار اسٹور کے پاس جائیں گے آپ، اس وقت 2024 کے جنوری میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ تقریباً 5,000 روپے کلو ہے، جو اصل انڈین کٹکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کلو تو لینی نہیں ہے، ہم نے تو تھوڑی سی لینی ہے، اس کو پاؤڈر بنانا ہے، اور آدھی چمچی سادے پانی کے ساتھ صبح نہار منہ کھا لیں یا دوپہر کے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کھا لیں، اور صرف یہ آپ نے 2 ہفتے کھانی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے گیپ دینا ہے، پھر چاہیں تو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن 2 ہفتے سے زیادہ لگاتار نہیں کھانی۔ تو کٹکی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجئے جو لوگ بھی جگر کے امراض کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے لائف اسٹائل میں کیا چیزیں، تو جگر کب ڈیٹاکس ہوتا ہے؟ جب ہم ایک اچھی گہری پرسکون نیند لیتے ہیں۔ اگر ہماری نیند اچھی نہیں ہوگی تو ہمارا لیور کو ڈیٹاکس ہونے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ لیور، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ لیور ایک ایسا آرگن ہے جو خود ہی صلاحیت رکھتا ہے ڈیٹاکس ہونے کی اور پوری باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کی۔ تو اگر ہماری نیند اچھی نہیں ہوگی تو اس ٹائم پہ ہمارا لیور نہ تو خود اچھا کام کر سکے گا، نہ ہماری باڈی کو فیسیلیٹیٹ کر سکے گا۔ تو اس لیے اچھی نیند لیجئے، اسٹریس سے دور رہیے۔ ہاں، ایک اور چیز، اسٹریس کے علاوہ غصے سے دور رہیے۔ اسٹریس سے ڈائریکٹ تعلق ہمارا ہوتا ہے معدے کا، اینگر، یعنی کہ غصے سے ہمارا تعلق ہوتا ہے سیدھا لیور سے۔ جو لوگ بہت غصے میں رہتے ہیں، جن کی نیند اچھی نہیں ہوتی، تو آپ دیکھیں کہ ان کا لیور ضرور افیکٹڈ ہوگا، اور اگر وہ LFT کروائیں گے تو یقینی طور پہ ٹیسٹ میں بھی لیور خراب آئے گا۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ کو لیور کو ٹھیک رکھنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھنا ہوگا، آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک رکھنا ہوگا۔ جب آپ لیور کا خیال رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ لیور آپ کا کیسے خیال رکھتا ہے، اور آپ کتنے خوبصورت بھی رہیں گے، صحت مند بھی رہیں گے، آپ کے بال بھی اچھے رہیں گے، آپ کی اسکن بھی اچھی رہے گی، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی اچھا رہے گا، آپ کی خون کی روانی بھی اچھی رہے گی، آپ کی باڈی میں جو بھی آپ کھائیں گے وہ بہترین انداز میں ڈائجسٹ ہوگا، اس سے لیور سے گزر کے وہ آپ کے بدن کا حصہ بنے گا اور آپ کو بہترین طاقت فراہم کرے گا۔ تو امید ہے کہ جگر کے اوپر یہ ایک جنرلائز سی بڑی اچھی سی چھوٹی سی ویڈیو، اور اس میں جو میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی ہیں جو جگر کو ڈیٹاکس کرنے کے کام آتی ہیں، تو ان کا استعمال کیجئے، اپنے آپ کو صحت مند رکھیے، اور خدا را ایک اچھی لائف اسٹائل کی طرف آئیے۔ مہنگے کی نہیں ہم بات کرتے، ہم ایک اچھے سادے لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں۔ خود بھی صحت مند رہیے، اپنے بچوں کو بھی اس ترغیب دیجیے کہ وہ اچھی غذا کھائیں، صحت مند غذا کھائیں، سادی غذا کھائیں، کم غذا کھائیں، تو انشاءاللہ آپ لمبے عرصے تک صحت مند بھی رہ سکتے ہیں، خوبصورت بھی رہ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔